نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. سورت کے اول حصے میں اللہ رب العزت نے پہلے ہی پوری انسانیت سے یا ایھا الناس سے خطاب فرمایا، پھر خصوصی طور پر بنی اسرائیل کو اللہ نے مخاطب فرمایا 2 دفعہ، اس لیے کہ نزول قرآن کے وقت مدینہ منورہ میں یہ 2 جماعتیں بڑی مذہبی جماعتیں سمجھی جاتی تھیں کہ اگر تم مان لو گے تو آپ کی مرید بھی مان لیں گے، آپ نہ مانیں تو وہ بھی باغی ہو جائیں گے کہ بڑے لوگ نہیں مان رہے، نہیں مان رہے۔ پھر اللہ نے ان کی خواصیں بھی بیان کی جو تم دعوے کرتے ہو وہ بے جا ہیں، تمہاری کرتوتیں، تمہارے باپ دادوں کی کرتوتیں، یہ سب اللہ نے یہاں تک بیان فرما دیا۔ جیسے عام کسی مسلم وائز مقرر کا انداز ہوتا ہے کہ تقریر کرتے کرتے آخر میں کہ اچھا بھائی میں آپ کو کیا کہہ رہا تھا، تاکہ یاد دہانی ہو جائے، جو پورا مضمون چل گیا دوبارہ اس کے ذہن میں آ جائے۔ تو یہ پورا پروگرام ان کا بیان کر کے اب اللہ رب العزت یہاں ان کو دوبارہ خطاب فرما رہے ہیں، اور قرآن پاک کے اندر یہی 3 مقامات پر اللہ نے ان کو خطاب فرمایا ہے کہ یہ تمہاری کرتوتیں اور جو کچھ سب میں آ گئی ہیں، اب تم راست پر آ جاؤ۔ اس لیے تقریر برائے تذکیر یعنی چیز کا تکرار ہوا یا دہانی کے لیے، اور اعادہ تحذیر ڈرانے کے لیے کہ اگر نہیں مانو گے تو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا یاد کرو نعمتی، میری نعمت کو، التی وہ انعمت کہ انعام کیا میں نے علیکم تمہاری اوپر، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں فضیلت دی جان کے لینے والوں بے شمار عالم ہے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 80,000 سے علی العالمین۔ اور اگر تمہیں یہ خیال ہے جو تم نے ذہنی طور پر ایک عقیدہ بنایا ہے کہ ہم جن کو سجدے کرتے ہیں، جن سے مرادیں مانگتے ہیں، نظر دیتے ہیں، وہ ہمیں چھڑا دیں گے اس دن، جو مرضی ہم کرتے جائیں۔ جیسے بہت سے جاہل لوگ جو ہیں وہ یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ دن ایسا ہے جس دن یہ معاملہ نہیں چلے گا۔ وَاتَّقُوا، ڈرو، یوماً اس دن سے، لا تجزی کے کام نہیں آئے گا، نفس کوئی نفس عن نفس دوسری نفس سے شیئن کچھ، یہ نہیں ہے کہ ایک کے بدلے میں دوسرا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، دنیا میں تو یا یہ ہوتا ہے کہ قصاص ہوتا ہے، دوسری چیز کیا ہے؟ دیت ہوتی ہے،
چلو کسی کو قتل کر لیا، پیسے لے لیے اور اس کو معاف کر دیا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ، وہ صرف بدلہ بھی نہیں دیا جائے۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی سارے اکٹھے ہو کر بڑے جرگے کے طور پر جا کر کہیں جناب علی مہربانی کر کے معاف کر دیں، اور وہ اس کی درخواست قبول کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اس دن کسی کو کسی کی سفارش کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ وہ پھر ایسا کر لیتے ہیں کہ اچھا بھائی نہیں مانتا، اب ہم آپ کے ساتھ دیکھتے ہیں، ہماری حکومت ہے، ہمارا زور ہے، ہماری برادری ہے، وہ ڈر کے ہمارے پیچھے چل رہا ہے، معافی کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اس دن کسی کی مدد بھی نہیں کی جائے۔ یہ چاروں طریقے جو دنیا کے اندر رائج ہیں اس دن یہ نہیں کریں گے۔ ہاں ایک بات جو ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کی شفاعت قبول فرمائیں گے، صالحین کی شفاعت قبول فرمائیں گے، ہر امام اپنے مقتدیوں کے لیے، ہر استاد اپنے شاگردوں کے لیے اگر وہ نیک ہے تو اللہ کے دربار میں درخواست کریں گے۔ لیکن یہ کن کے لیے ہے؟ گناہگاروں کے لیے۔ کن کے لیے؟ گناہگاروں کے لیے۔ گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش سے، لیکن اگر کفر ہے، شرک ہے، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ نہ انبیاء علیہ السلام شفاعت کریں گے، نہ اولیاء اللہ کریں گے، اور نہ اللہ ان کو اجازت دے۔ اس لیے کہ شفاعت کے معنی یہی ہے کہ درخواست کی جائے کہ اللہ ان لوگوں کو آپ معاف کر دیں، تو انبیاء علیہ السلام بھی ان کی سفارش نہیں کریں گے۔ لہذا وہاں مسئلہ جو چلے گا وہ ایسا چلے گا کہ وہ کوئی کسی کے کام پھر نہیں آئے گا۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ عاشمی علی وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یا يُنصَرُونَ تک میں نے ابتدا میں شاید کہا تھا کہ قرآن پاک اس سورت کے ابتدا میں 3 جماعتوں کا تفصیلی ذکر تھا جو سورہ فاتحہ کے اندر اجمالی تھا۔ ایک وہ جو انعام یافتہ تھے، دوسرے وہ جو پکے کافر تھے، تیسرے وہ جو منافق تھے۔ صراط الذین انعمت علیہم پکے مومنین، غیر المغضوب علیہم پکے کافر، ولا الضالین منافق۔ اور سورہ بقرہ کے اول میں ان تینوں کو اسی ترتیب کے ساتھ اللہ نے تفصیل بیان کر دی، سمجھانے کے لیے مثالیں بھی بیان کر دی۔ یا ایھا الناس اعبدوا سے سورت کا دعویٰ تھا، مرکزی مضمون کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت ہے، اس کے لیے یہ دلائل چلتے رہے۔ قرآن پاک نے سارے دلائل بیان کرنے کے بعد پھر بنی اسرائیل سے اللہ نے خطاب فرمایا کہ دیکھو تم بڑے ہو، صاحب کتاب، صاحب شریعت اپنے آپ کو کہتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ پیغمبر سچا ہے اور یہ کتاب سچی ہے، تم انکار نہ کرو، تم مانو، تمہارا فائدہ ہوگا، ڈبل اجر ملے گا۔ اب یہ سلسلہ چلتے چلتے ان کی جو خباستیں تھیں، پھر ان کے اعتراضات تھے، ان کے جو شکوک و شبہات تھے، سب کا ازالہ کر کے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ تک یہ مضمون ختم ہو گیا۔ یہاں سے مضمون شروع ہوگا اثبات رسالت کا، یہ 22ویں رکوع تک جائے گا۔ مضمون رسالت چلتے چلتے اولئک هم المتقون تھی اس پر عاشق ہو گئے،
اور پھر اس نے پوچھا کہ اس میں اعظم مجھے بتاؤ تم کیسے آسمانوں میں جاتے ہو. انہوں نے بتایا. وہ آسمان پر جا کر ستارہ بن گیا, زورا کا ستارہ, اور وہ فرشتے کنویں میں لٹک گئے, ابھی تک لٹکے ہوئے, اور جو ان کے نام اتنا نذرانہ دے ایسے بھی خنزیرے, اس کا کام ہو جاتا ہے. اب مجرم بھی بنا رہے ہیں, کہتے ہیں ان کے نام جو نظر دے اس کا کام بھی ہو جاتا ہے. بھئی فرشتوں کے ساتھ نفس تو نہیں ہوتا, وہ عاشق معشوقی نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرہم, وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے, نہ کوئی شادیاں کرتے ہیں نہ ان کی خواہشات ہوتے ہیں. یہ کتنا ظلم ہے جو فرشتوں کی اوپر تہمت لگائی, سلیمان علیہ السلام پر تہمت لگائی. قرآن پاک اس کی تردید کر رہا ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ, وہ پیچھے ہو گئے جو پڑھتے تھے شیطان, علی ملک سلیمان, سلیمان علیہ السلام کی حکومت پر. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ, حالانکہ کفر نہیں کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا, لیکن شیطانوں نے کفر کیا. کیا؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ, کو جادو سکھاتے تھے. وَمَا أُنزِلَ, وَاتَّبَعُوا سے عطف ہے, اور اس کی تابعداری کی, یعنی وَاتَّبَعُوا, اس کی تابعداری کی انہوں نے, پیچھے چلے. ما انزل, جو اتاری گئی, علی الملکین, دو فرشتوں پر, بے بابلا, بابل کے شہر میں. نام کیا تھا؟ ہاروت و ماروت, ایک کا نام ہاروت دوسرے کا نام ماروت. یہ دو فرشتے تھے. وَمَا يُعَلِّمَانِ, اور نہیں سکھاتے تھے وہ دو فرشتے, من احدٍ, کسی کو, حتیٰ یہاں تک کہ یقولا, وہ کہتے تھے, انما نحن فتنۃ, بھائی ہم تو آزمائش کے لیے آئے ہیں, ہم تمہیں بتاتے جادو یوں ہوتا ہے اور روحانی علم یوں ہوتا ہے. جادو کا یہ ایسے کرو گے ایسا اثر ہو جائے گا, کیونکہ جب تک کوئی علم کسی کو بتائے نہ تو آدمی اس سے بچ نہیں سکتا. جب تک میں آپ کو باطل عقائد نہ بتاؤں تو آپ باطل عقائد سے کیسے بچیں گے؟ ہم تو جائز بتاؤں, ناجائز بھی بتانا پڑے گا کہ بھئی ہم یہ کہتے ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں, جیسے میں کہہ رہا ہوں. یعنی یہ تو صفائی کے لیے, اور آپ وہی لے لیں جو کہ لوگ کہتے ہیں تو آپ اس کو اپنا لیں, تو میرا قصور تو اس میں نہیں. یہاں وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ, اور نہیں سکھاتے تھے وہ کسی کو بھی, حتیٰ یہاں تک یقولا, کہتے تھے, انما نحن فتنۃ, ہم تو آزمائش کے لیے, فلا تکفر, تم نے کفر نہ کرنا. معلوم ہوتا ہے جادو کرنا کفر ہے, فلا تکفر, تم کفر ہو. وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا, وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے, ما, وہ چیزیں جو فرقون, کہ جدائی ڈالتے تھی بے ساتھ اس کے, بین المرء, درمیان خاوند کے, وزوجہ, اس کی بیوی کے. وہ علم جو لوگوں میں تفریق ڈالی. وَمَا هُمْ بِضَارِينَ, نہیں تھے وہ ضرر دینے والی بھی ساتھ اس جادو کے, من احد, یہ لوگ کسی کو بھی, لا بِإِذْنِ اللہ, مگر اللہ کے حکم سے. مؤثر حقیقی تو ہر چیز کے اندر اللہ ہے نا. اب زار جو ہے اس کے اندر کوئی اللہ اثر نہ کرے تو نہیں ہو سکتا. اب آگ کا کام ہے جلانا, لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کے اندر جو قرآن پاک میں آتا ہے, جو اصحاب اخدود تھے وہ آگ میں چھلانگ لگاتے تھے اور آگ ان پر گلزار ہوتی جاتی تھی, ایسے میں نہیں. تو یہ بھی مسئلہ ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کتنا انتظام کیا آگ میں ڈالنے کے لیے, آگ کو اللہ نے گلزار کر دیا. یعنی ہر چیز کے اندر مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے. سمجھے میری بات کو, یہ ہے مسئلہ. وَمَا هُمْ بِضَارِينَ, نہیں تھے وہ ضرر دینے والی بھی ساتھ اس جادو کے, من احد, کسی کو, الا بِإِذْنِ اللہ, مگر اللہ کی اجازت سے. وَيَتَعَلَّمُونَ, وہ سیکھتے تھے ان فرشتوں سے, مَا يَضُرُّهُمْ, جو ان کو ضرر دیتا تھا, ایمان چلا جاتا تھا. وَلَا يَنْفَعُهُمْ, ان کا فائدہ کوئی نہیں تھا, ان کو فائدہ نہیں دیتا تھا. کیوں؟ چند ٹکے لے کر کیا ہو جائے گا, وہ تو کھاؤ گے تو غلاظت ہو جائے گی. تو اس کے لیے ایمان کی اتنی بڑی دولت ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہو. وَلَقَدْ عَلِمُوا, تاکید جان لیا ان لوگوں نے, لمن اشتراؤ, جس نے اختیار کیا. یہ کہا اشترا مانا اختیار کرنا, جس نے اختیار کیا جادو کا کام, مالو فی الآخرت, نہیں اس کے لیے آخرت میں, من خلاق, کوئی حصہ. جنت میں کوئی نعمت ان کو نہیں ملے گی, اس کا مطلب جہنمی.
وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت بری چیز اختیار کیا انہوں نے اس کے ساتھ اپنے نفسوں کو، یعنی اپنے نفس کو بیچ کر جہنم خرید لیا انہوں نے۔ وَلَقَدْ وَلَبِئْسَ، البتہ بہت برا ہے، ما وہ چیز شَرَوْا کہ اختیار کیا انہوں نے، شرع مانا یا بے کے یعنی باؤ، انہیں بیچا بھی ان کے ساتھ انفس اپنے نفسوں کو، لو کانوا یعلمون، کاش وہ اس کے نتیجے کو جانتے، ولو انہم آمنوا واتقوا، اگر یہ لوگ ایمان لاتے، دنیا سے بے رغبتی کرتے، آخرت کی طرف ترغیب ہے، آئے آپ حلال کھائیں، حلال کمائیں، حلال پر یقین کریں، آپ کی کامیابی کامرانی اسی کے اندر ہے، آپ کی کامیابی اسی کے اندر ہے، غلط لینڈ پر چلو گے ناکام ہو جاؤ گے، عاصم یعنی چل دنوں کی بات ہوگی، آخر نتیجہ خطرناک، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت بری چیز ہے وہ کہ جس میں بیچا انہوں نے اپنے نفسوں کو، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش اس کے نتیجے کو جانتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ ترغیب ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ کاش اگر ہوتے لوگ آمنوا ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا اور اللہ سے ڈرتے، اللہ کے منع کردہ کاموں سے بچتے، تقوی کے معنی اللہ کے منع کردہ کاموں سے بچنا، اللہ سے ڈرنا، وَاتَّقَوْا تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ البتہ ثواب من عند اللہ جو اللہ کی طرف سے تھا، خیر ان کے لیے بہتر ہوتا، سبحان، روزی کم ہو حلال ہو اس کی برکت ہی ہوتی ہے، زیادہ ہو حرام ہو بے برکت ہوگی، آخرت کی سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ وَلَوْ كَانَ اججی وَاتَّقَوْا تَقْوَىٰ لَمَثُوبَةٌ البتہ ثواب من عند اللہ اللہ کی طرف سے خیر بہتر ہوتا ہے ان کے لیے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش اگر اس کی نتیجے کو یہ جانتے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش اس نتیجے کو جانتے۔ سبق ذرا تھوڑا ہے لیکن آج جمعہ بھی تھا اور رات کو تیاری بھی کرنی ہے، ابھی 4 بجے ہمارے ایک پریس کانفرنس بھی ہے، علماء آ رہے ہیں، قوم کو ہم نے سمجھانا بھی ہے کہ بھائی یہ جو اصول ہے اس پر عمل کرو، تمہارے بچاؤ بھی اس کے اندر ہے، ہماری عزت بھی اس کے اندر ہے، ہم ڈرتے نہیں ہیں لیکن آپ کے جو ڈر رہے ہیں نا موت سے، اس کا علاج بتا رہے ہیں، اس کا علاج بتاتے، اس کا علاج ہے احتیاط، لہٰذا احتیاط کرو جو ہم بتائیں، اس لیے 4 بجے انشاءاللہ پریس کانفرنس ہوگی، اس میں قوم کو ہم نے وہ اصول بتانے ہیں اور اس مہینے کے آداب بتانے ہیں، تو آپ جس نے آنا ہے اس میں ابشک آ جائے، تو انشاءاللہ اس لیے ہم نے تھوڑا کر لیا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل سے انشاءاللہ 2 بجے سبق ہوگا، چونکہ ابھی کھانا پینا مسئلہ چائے شائے کا تو چلا گیا، کل سے ہاں، تو اس لیے آپ نماز پڑھیں، نماز میں آئے، نماز کے بعد فوری طور پر ہم چلیں، تو جلدی آپ کو چھٹی کرائیں گے تاکہ آپ آئندہ کے لیے جو ہے نا وہ تیاری بھی کر سکے، اور کوئی سونا چاہتا ہے تو کم عصر سے پہلے وہ قیلولہ بھی کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا اعلی درجات وتبلغنا باقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر لنا امورنا ما راحت لقلوبنا وابداننا وسلامت العافیت فی دیننا ودنیانا وکن صاحبنا فی سفرنا خلیفۃ فی آلنا واتمس علی وجوہ اعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر ساکن المؤمنین اللهم انا نسألك العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم یا حی یا قیوم برحمتك نستغیث۔ بہت سے لوگ
آج کل لگے ہوئے ہیں، کوشش کرتے ہیں مسجدیں بند ہو جائیں، بڑا شور کرتے ہیں، بڑی آجمائیں بونگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت کر دے، ان کے شر سے اللہ ہم کو محفوظ فرمائے، اس مہینے کو بابرکت باسعادت بنائے۔ اللہ ہم بیماری سے محفوظ فرما، ہماری سب کی حفاظت فرما، ہمارے اہل عیال کی حفاظت فرما، رب العالمین ہمارے سب نمازیوں کی، درس والوں کی سب کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔